السلام علیکم دوستو، آج ہم ہر بار کی طرح آپ کے لیے کچھ الگ لے کے آئیں. ڈان ووکیبلری. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سی ایس ایس کی جان آن و شان سی ایس ایس ایسے میں ٹوٹلی ڈپینڈ. ہمیں یہ پتہ ہے کہ کئی لوگ the total ratio of the student who fails in the CSS exam are those who didn't clear this essay. If you don't know about the words vocabulary, we know that vocabulary ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے یا کوئی بھی لینگویج کو ہم اس کا ایسے لکھیں پیراگراف لکھیں، سب سے پہلے ہمیں اس کے ورڈس آنے چاہیے، بیوٹیفل ورڈس جو ہوتے ہیں وہ ایگزامینر کو اٹریکٹ کرتے ہیں. So today we are going to see the 50 important Daan vocabulary list. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ if you are new here in my channel, this channel is for preparation of CSS and those candidates who are willing to appear in towards the 2021, 2023, 22, they can join us through subscribe, comment, like, share also. So without any delay, we are going to start our new lecture about Daan vocabulary. This is a very beautiful and joyful lecture. So start. I have started that my little work for all you, for all candidates. If you are all candidates, for you people, it will be small kind of help for you. May Allah brings a lot of success movement in the lives of you. Our wish, the total wish of our channel is to support the student. ہم آپ کو سی ایس ایس آفیسر دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں کہ بس اسٹوڈنٹ کا مطلب کیا؟ اسٹوڈنٹ کا مطلب کہ وہ کچھ الگ کرے، نیو کرے، ہماری سوسائٹی میں کرپشن ہے وہ اس کو ختم کرے، وہ جذبہ سی ایس ایس آفیسر میں ہوتا ہے. سو ہماری یہ دعا ہے کہ آپ سارے سی ایس ایس کریں اور ہمارے ملک اور ہمارے ضلعوں اور ہمارے گاؤں کی خوشحالی کے لیے کام کریں. سو regards by me, Shaib Ahmed. So today's first lecture is aberration. Today's first word of the lecture is aberration. Aberration means abnormality. Abnormality means غیر معمولی. ایسے نہیں ہوتا کہ کسی بیمار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی ابنارمل کنڈیشن ہے. یہ ورڈ جو ہے زیادہ تر یوز ہوتا ہے بیماریوں کے لیے، ڈیزیز کے لیے. ڈیویشن بھی اسے کہا جاتا ہے. دا نیکسٹ ورڈ از، آپ ایسے ورڈ نہ دیکھیں کہ بس ایسے رٹا لگا دیں گے کہ ایبریشن ڈیویشن اب نارملٹی. نو، یو نیڈ اینڈ فوکس ٹو میک دیئر سینٹینس. ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ واٹ از ایبریشن. ایبریشن ایک ورڈ ہے، اس کی معنی ہے ڈیویشن اب نارمل مینس غیر معمولی. آپ اس کے سینٹینس بنائیں، ایک یا دو سینٹینس بنائیں گے تو آپ کو یہ دماغ میں بیٹھ جائے گا. دماغ کے بیٹھ جانے میں آپ کو یہ کہیں بھی آپ ایسے لکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا، آپ ادھر لکھیں گے، آپ کو اچھی مارکس ملیں گی. سیکنڈ نمبر از ایبسٹریوس. ایبسٹریوس کی معنی ہوتی ہے ڈیفیکلٹ ٹو کمپریہینڈ، مینس وہ چیز، مشکل چیز جسے ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہمارا آتا ہے ایکیومن. ایکیومن مینس شارپنیس آف مائنڈ، مینس دماغ کا تیز ہو. دماغ کا تیز مینس ہم نے فلم دیکھی ہے کہ جینیس مووی دیکھی ہے. جینیس مووی میں وہ جو لڑکا ہوتا ہے جس کا نام پتہ نہیں، واسودیو شاستری لفظ ایسا ہے، مینس یہ ذات ہے میرے خیال میں، یہ ورڈ ایسا ہے کہ شاستری جو ہوتے ہیں دماغ تیز ہوتے ہیں. پاکستان میں 2-3 قوم ہیں جو تیز ہیں، میں وہ نہیں بتاؤں گا، میں بھی آپ کو دکھ پہنچے. ایکیومن مینس شارپنیس آف مائنڈ، مینس دماغ میں تیز ہو.
کئی لوگ آپ کی نزدیک بھی ہوں گے، وہ دماغ میں تیز ہوں گے، آپ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں سی ایس سی، آپ کئی گھنٹے پڑھ لیتے ہو کہ سارا دن 24 کلاک پڑھتے رہتے ہو سی ایس سی کے لیے، لیکن وہ جو ہوتے ہیں صرف آدھا گھنٹہ یا 1 کلاک پڑھتے ہیں، ان کو سارا یاد ہو جاتا ہے یا سارے کانسیپٹ یاد آ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں ایکیومن. سو یو نیڈ ٹو بی ایکیومن. شارپنیس آف مائنڈ. شارپنیس آف مائنڈ کیسے تیار کریں؟ یہ بھی ہمارا سوال ہے کہ شارپنیس آف مائنڈ کیسے کریں. شارپنیس آف مائنڈ کے لیے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سارا دن ایک ہی ٹائم پڑھتے رہو کتاب آپ کے پاس پڑھے ہو. نہیں، اکارڈنگ ٹو دا سائنس and Molvi Hazrat, they are saying that every 45 minutes or every 30 minutes you need to take 5 minutes break. If you will take break, your mind will be fresh, and the next of your means آپ اگلا کوئی لیکچر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا. اس کے معنی ایک اور ہے ہیکنگ فار لائف. لائف ایک مینس پڑھائی کیسے کریں. پڑھائی کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو ایوری 35 منٹس میں بریک لینا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ if you are watching the video lecture like me, so don't watch first one time only, watch every time, because according to the science if you watch any video of lecture 3 times یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. اس سے آپ شارپنیس آف مائنڈ حاصل کر سکتے ہو. اس کے بعد اینڈرائڈ. مجھے اینڈرائڈ یاد آ رہا ہے کیونکہ ہم نے بہت کام کیا ہے اینڈرائڈ پہ. اس لیے اینڈرائڈ کی مینس ہوتی ہے اسکلفل. میٹرائڈ اس کا الگ ورڈ ہے کرمسی. اسکلفل مینس آپ کے پاس کچھ اسکلس ہونے چاہیے. اسکلس مینس جیسے کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہو سی ایس ایس کے لیے، آپ کو انگلش لکھنے کے اسکلس ہونے چاہیے. اسکلس مینس آپ کو کہیں پہ کسی جگہ پہ کوئی بھی ایسے دیا جائے آپ اس کو صحیح طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں اور ساروں سے بہتر نہیں، ساروں کمپیریزن کر سکتے ہیں. مینس ایک کر رہا ہے تو آپ نے بھی کر لیا تو یہ آپ کے لیے ویل اینڈ گڈ ہوگا. ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. ہمیں اس میں کسی ماں باپ نے کہا ہے، جیسے عامر خان نے کہا تھا کہ کسی پرش نے کہا ہے کہ کامیابی کے لیے نہیں پڑھو، کامیاب ہونے کے لیے پڑھو. کیونکہ کامیابی تو مر جاتی ہے، کامیاب انسان رہ جاتا ہے. اس کے بعد ہے ایجولیشن. ایجولیشن مینس ورشپ، گریٹ پریز. ایجولیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عبادت کرنا. ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں دل کا سکون ملتا ہے، اور ہم پر یہ فرض بھی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں. اس کے لیے آپ کو 2 چیزیں یاد رکھنی ہوگی حل کرنے. مینس if you want to appear in ایگزام. فرسٹ، لوگ کئی بار کہتے ہیں کہ لک چل جاتا ہے. یہ بھی بات ہے، کسی کا لک مینس ہمیں نہیں پتا کہ کسی کی قسمت میں کیا لکھا ہے. کسی کی قسمت، میرے خیال میں جو میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے کہیں اس کی قسمت کھل جائے اور وہ بھی سی ایس ایس بن جائے. 2 چیزیں یاد رکھنی ہوگی میں نے جیسے پہلے بتایا. ایک تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، دوسرا خدا کو راضی کریں. سب سے بہترین چیز ہے کہ خدا کو راضی کرنے. if God will be satisfied from you means خدا آپ سے راضی ہو گیا تو کون آپ سے منہ پھیرے گا؟ کوئی نہیں. کیونکہ قرآن میں خود اللہ پاک نے فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والا وہی ہے، ذلت دینے والا وہی ہے. سو ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ایسے نہیں کہ بس سارا دن اسٹڈی کریں. نو. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ایڈوکیٹ. ایڈوکیٹ مینس سپورٹ کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا. یہ بھی بہت اچھا ورڈ ہے.
مینس ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہاں دوسرا نمبر ہماری جو کام کی چیز ہے وہ ہے کہ سپورٹ کریں ہمارے. کہ بتایا جاتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سائنس کہ آپ نے یہ ورڈ پڑھا ایڈوکیٹ. ابھی آپ بس پڑھ کے کسی کو بتایا نہیں, آپ کو بتانا چاہیے. آپ کے جتنے فرینڈس ہیں انہیں کہو یا اپنے اسٹیٹس واٹس ایپ اسٹیٹس پہ رکھ دو کہ میں نے آج نیو ورڈ پڑھا ہے ایڈوکیٹ مین سپورٹ. آپ اپنے دوستوں کو بتائیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے دماغ میں یہ ورڈ بیٹھ جاتا ہے. دوسرا یہ طریقہ, ایک تو طریقہ پہلا یہ ہے کہ آپ جو ہے ایڈوکیٹ کے 3 یا 5 سینٹینس لکھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچائیے, ورڈ پہنچائیں. 3 and the next word is affability. Affability. Affability means friend lines cordiality. Means دل سے دل تک. یہ جو ڈرامہ چلتا ہے پاکستان میں, دل سے دل تک means they are connected from their heart. Cordial means always ہوتا ہے کہ heart, یہ biological word ہے. Affinity means kindship. Kindship means kind رہو, ہمیشہ kind, لوگوں پر رحم کرو, کرم کرو, لوگوں کی دعائیں لو. Affinity means that. Affluence. Affluence means wealth, opulence. Wealth means دولت, شہرت. ہمیں دولت یا شہرت نہیں حاصل کرنی ہے. جیسے کئی لوگ, ایمانداری والی بات بتائیں کہ کئی لوگ جو سی ایس ایس میں اپلائی ہونا چاہتے ہیں وہ دولت یا اپولنس کو نہیں دیکھنا چاہتے. وہ جسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی کنڈیشن کیا ہے, ہمارے ملک کو کیسے آگے بڑھائیں, کرپشن کیسے ختم کیا جائے. دس از دا مین موٹیو آف سی ایس ایس aspirant and you must also this quality. ویلتھ کی باغی نہیں. ویلتھ دیر آر 3 things جس پہ جھڑے ہوتے ہیں, مینز quarreling between the brothers, fathers and sons, mother and daughters, like wealth and wife and money. And third, I can't remember this, so apologize for that. agnostic. Agnostic کا مطلب ہوتا ہے unsure of the existence of God. انہیں یہ نہیں پتا کہ God ہے یا نہیں. کئی بار کہتے ہیں God ہے, کئی بار نہیں God نہیں ہے. مینس یہ جو ہے مسلم کیٹیگری میں نہیں ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ کئی لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہی ایگنوسٹک ہوتے ہیں. کئی بار انہیں پک ہوتا ہے کہ خدا ہے, کیونکہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے, تو وہ ایمان پکا رکھیں. دا نیو ورڈ الیکٹریٹی. اس کی معنی ہوتی ہے اسپیڈ اینڈ ایگرنیس, پرومپٹنیس. اسپیڈ اینڈ ایگرنیس یہ آپ کے لیے مفید ورڈ ہے. یہ سی ایس ایس والے اسپائرنٹ کے لیے سب سے بہترین ورڈز جو ہے اسپیڈ اینڈ ایگرنیس ہے. اسپیڈ مینس ایگرنیس, فرسٹ آتے ہیں ایگرنیس پہ. ایگرنیس مینس شوق. شوق کیا ہے آپ کا, شوق کیا ہے. آپ ایسے نہیں کہ بس کہتے ہیں میں سی ایس ایس آفیسر بنوں گا, ایسے آپ کو شوق نہیں, پڑھائی کا شوق نہیں, آپ کہتے ہیں کہ بس میں ایسے کسی کو پیسے دے کے سی ایس ایس آفیسر بن جاؤں گا ایسے, اور جس کے نیت اور ارادے خراب ہو. ایگرنیس مینس آپ کو دل و جان سے ایوری ٹائم یو ریمبر یور موٹیو کہ ہاں بھائی مجھے سی ایس ایس کرنی ہے, سی ایس ایس آفیسر بننا ہے, ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے. یہ ہونا چاہیے. ایگرنیس سے پڑھیں. ایگرنیس مینس آپ کوئی بھی فار ایگزامپل آپ کے پاس لیکچر آیا یا استاد اسے پوچھنا چاہتا ہے, آپ بچوں کی طرح اسے سوال کریں, پوچھیں. ایسے پوچھیں گے تو آپ بڑھیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے دوست سے پوچھیں, کچھ لیکچر سمجھیں, اپنے دوست سے کانسیپٹ لیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ عاجز ہو جائیں گے اور اپنا جو آپ کا تکبر ہے وہ کم ہو جائے گا. ایگرنیس مینس
पढ़ें, दूसरों से, दूसरों के पास जाएं, दूसरों से कॉन्सेप्ट्स लें, दूसरों के भी आइडियाज़ लें, उनके भी डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, एक करने से। स्पीड मीन्स कितनी स्पीड से आप जा रहे हो CSS के लिए। फॉर एग्जांपल कई लोग तो बस ऐसे, कई लोग होते हैं जो इन द अर्ली मीन्स दे आर इन द 10th class, they are studying. If someone are you from, they can write in a comment that we are also from CSS, but we started at the end of metric class. स्पीड भी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा वर्ड है एलिविएट। एलिविएट मीन्स रिड्यूस, किसी चीज़ को कम करना। मेक लेस सर्विस, सर्व, रिड्यूस करना। उसके बाद हमारा वर्ड है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म मीन्स सेल्फ सेक्रीफाइस, मीन्स कुर्बान कर देना, अपने आप कुर्बान कर देना, किसी की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना। ये बहुत बड़ा इल्म है, बहुत बड़ा इल्म नहीं, बहुत बड़ा अजर है। मीन्स सेल्फ सेक्रीफाइस आज के दौर में नहीं मिलता। कई दोस्त सेल्फ सेक्रीफाइस होते हैं जो आपके मीन्स हर दुख में आपको साथ होते हैं। सेल्फ सेक्रीफाइस मीन्स अपनी जान दांव पर लगा के आपकी बचाव करना। जैसे हाँ, एक और मेरे ख्याल में न्यू दिमाग में आइडिया आ रहा है, सेल्फ सेक्रीफाइस। जो CSS ऑफिसर होते हैं वो सेल्फ सेक्रीफाइस होने चाहिए, एल्ट्रुइज्म होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी जान का परवाह नहीं होनी चाहिए। उन्हें लोगों की खिदमत करनी चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए। उनको आराम से सोना मीन्स लोगों को आराम से सोने की इजाज़त दे। सारी करप्शंस, ये जो है वारदातें ख़त्म करनी चाहिए। मीन्स अपना चैन खराब करें, लोगों को चैन दें। दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ CSS ऑफिसर आल्सो। उसके बाद अमलगम। अमलगम, अमलगम कई वर्ड, ये वर्ड अजीब है। अमलगम कई बार हमने सुना भी है कि अमलगम, 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 इसकी माने होते हैं कि मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स उसमें कई चीज़ हो सकती हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अमेज्ड। अमेज मीन्स एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मीन्स जमा किया हो। जैसे हम अपना अनाज स्टोर करते हैं, जैसे कि हम अपने बुक्स एक्यूमुलेटेड करते हैं, ऐसे ये वर्ड है अमेज। अब these words you can write and post on your room. If you are in the hostel, you are preparing for CSS, every time you see these words and remember, this is another way of remembering the words. Ambiguous. Ambiguous means vague, doubtful, equivocal. Ambiguous means vague, means doubtful हो, जिसमें हमें शक। हम कई बार देखते हैं, जैसे न्यू अर्थोगोल ड्रामा है, ये तो हमें पता चल जाता है कि कौन डाउटफुल है और कौन वेगू है, कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है, कौन झूठा है। ये तो उसके चेहरे पे पता चल जाता है। मीन्स अर्तुगरुल में जैसे अर्तुगरुल कहीं भी जाता था तो उसे पता चल जाता था पता चल जाता था कि ये लोग या ये आदमी या ये सरदार हमारे मीन्स हमारी नज़र में, क्योंकि वो डाउटफुल है, उसकी चाल चलन ठीक नहीं है। सो ऐसे होते हैं एम्बिग्यूअस, वेगू, डाउटफुल, इक्विवोकल में। उसके बाद आता है एमिलियोरेट, मेक बेटर, इम्प्रूव। मीन्स मेक बेटर मीन्स आज आपकी स्टडी मीन्स कहते हैं ना कि आज के दिन से अगला दिन बेहतर होगा, ऐसे उम्मीद रखी जाए। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मेक बेटर मीन्स आज जो हालात हैं पाकिस्तान के, कल आप हालात लेने हैं, कल आप ही पाकिस्तान के मीन्स सुपर हीरो होंगे।
اس لیے آپ کو ابھی سے اسٹریٹجیز بنانی ہوگی کہ کون سی چیزیں پاکستان میں ہیں جسے ہم فیوچر میں بیٹر کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل موئن جو درو ہے، موئن جو درو میں ٹورزم کم ہے، آتی نہیں، کم آتی ہیں. اس سے آپ کو اس میں اسٹریٹجیز بنانی ہوگی، پالیسیز بنانی ہوگی کہ اسے کیسے امپروو کریں. مینس ہمارے ٹورزم کا جو مینس ٹورزم کا جو نظام ہے وہ صحیح سے چل سکے. اس کے لیے آپ کو ایک فار ایگزامپل ایک لے لیتے ہیں کہ بلڈنگ بنانی ہوگی جہاں ٹورزم رہیں گے، اس سے بھی ہمیں خاصا فائدہ ہوگا. اس کے بعد اسے مینس چوگرد ہمیں دیوار دینی چاہیے، وال دینی چاہیے. آپ خود اس کے مطابق یا آپ اپنے مطابق کوئی بھی اسٹریٹجی بنائیں، اپنے مینس اپنی اسٹریٹجی بنائیں کہ آج ہم نے یہ پڑھا، کل ہم یہ پڑھیں گے. اس کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی ہوگی. میک ایوری تھنگ emulate, improve yourself. Improve. If you improve yourself, you will improve the whole community in the future, inshallah. Amiable, friendly, lovable means lovable کی اسپیل آئی تھنک یہ ہو گیا. اوکے. فرینڈلی، امیبل مینس فرینڈلی لوگ. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ جو کھڑوس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جس سے ہم بات کرنے جائیں نا وہ منہ پھیر لیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ہم جب سفر پہ جاتے ہیں، ٹور کرتے ہیں، ہمیں ڈفرینٹ قسم کے لوگ ملتے ہیں راستے پہ کہیں پہ. اور تو کچھ لوگ فرینڈلی ہوتے ہیں، لویبل ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کھڑوس ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی فرینڈلی ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ فرینڈلی، بوڑھوں کے ساتھ، اولڈ پیپل کے ساتھ عاجزی سے رہیں، انہیں خدمت کریں. ٹھیک ہے، اسے بولتے ہیں امیبل. Anachronistic, out of normal time range. روٹ کی always meaning ہوتی ہے. Anachronistic کی معنی ہے out of normal time range. ٹھیک ہے. روٹ means کرون. کرون means روٹ کہا جاتا ہے. It always implies time. جب بھی آپ کو کہیں پہ کرون نظر آئے، کرون، تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ٹائم کی بات کی جاتی ہے. اس کے بعد اینیموسٹی. اینیموسٹی میں ہاسٹیلٹی، ہیٹ، ال ول، ہاسٹیلٹی. ٹھیک ہے. ہیٹ کسی کو مینس ہیٹ بولتے ہیں، ہیٹ بولتے ہیں مینس کوئی چیز کسی سے نفرت کرے. ال ول، ال ول بھی ایسے لفظ ہے. سو دا نیکسٹ ورڈ از apathetic means lacking energy or interest, indifference. ایک اور ورڈ ہے اس کی طرح. apathetic means give up, means کسی چیز کو چھوڑنا نہیں. اس میں لکھا ہے lacking energy، اس میں لکھا ہے lacking something means بیچ میں کسی چیز کو چھوڑ دینا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ فار ایگزامپل if you are not interested anything then leave before study about it. مینس اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی چیز مینس اسٹارٹ کریں اسے بیچ میں نہ چھوڑیں، کنٹینیوسلی کریں. اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو کنٹینیوسلی یو کین ڈو اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ فائنلی یو ول گیٹ. مینس فار ایگزامپل جیسے میں نے یوٹیوب چینل بنایا تو اف آئی ول تھنک دیٹ مینس 3000 سبسکرائبر آ گئے، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ میں یوٹیوب چینل چھوڑ دوں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ میری سب سے بڑی بھول ہوگی، کیونکہ جب میں نے چھوڑ دیا تو میرا جو پچھلا 3 سال سے یا 2 سال سے یوٹیوب چل رہا تھا وہ تو ختم ہو گیا، ساری محنت پہ پانی پل گیا. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. اور دوسری یہ بات کہ آپ اف یو آر سیریس ایز اسپائرنٹ، آپ فل انرجی اور انٹرسٹ اور ایگرنیس اینڈ اسپیڈ کے ساتھ اپنے سی ایس ایس کی تیاری کریں. جسے شوق نہیں ہے وہ یہ سمجھ رہے کہ سی ایس ایس بگ ایگزام ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ سی ایس ایس سب سے بڑا ایگزام پاکستان لیول ہے.
تو وہ جو ہے صرف انگلش پہ فوکس کرے، انگلش پہ فوکس کرے گا، دو تین چیز سبجیکٹ اور پڑھے گا، اس کے بعد وہ سی ایس ایس یا پھر نہیں ہو جائے اس کی مرضی، ٹھیک ہے. تو ایف پی ایس سی مینس فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، اس سے بھی آپ اس کا ایگزام دے سکتا ہے. اس کے ایگزام میں بہت ساری لیکچرشپ جابس آتی ہیں، اور ایف آئی اے ایف اے نیب ساروں میں آتی ہیں. You can enjoy, don't apathetic anything, means full energy کے ساتھ کریں آپ، ڈفرنس نہ ہونا چاہیے کچھ. اس کے بعد ہے اربل. اربل means can be cultivated fit for plowing. فار ایگزامپل اربل لینڈ. اربل لینڈ اربل اسے کہتے ہیں جو فار ایگزامپل ہماری زمینیں جب پک جاتی ہیں تو ہمیں اسے کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں اربل. کچھ زمین مینس ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہماری زمینوں کو لینڈ کے یہ اربل لینڈ ہے وین دے آر ریڈی ٹو کلٹیویٹ. اس کے بعد نیو ورڈ ہے آربیٹریشن. آربیٹریشن مینس میڈیٹنگ بٹوین ڈسپیوٹنگ سائڈس، مینس دو تنازع والی سائڈ میں میڈیٹیٹ کرنا. اس کے بعد ہے آربوریل. آربوریل یہ جو ہے پرانے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرانے لوگ جو ہوتے ہیں، پرانے جانور جیسے ہوتے تھے، وہ جو ہے ٹریز پہ رہتے تھے. ایسے ہم جانتے ہیں کہ مونکی فار ایگزامپل مونکی ٹریز پہ رہتی ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آربوریل جو لیونگ ان ٹریز ہے. روٹ آربر ادھر تھا کرونک. کرونک مینس ٹائم، ادھر آربر ہے. آربر آلویز ریلیٹ ٹو دا ٹری. جب بھی آپ کہیں آربر ورڈ دیکھیں یا کرونک ورڈ دیکھیں، آپ سمجھ لینا کہ یہ ٹائم کے بارے میں بول رہا ہے یا ٹریز کے بارے میں بول رہا ہے. اس کے بعد آرکین. آرکین سے مراد ایزوٹرک obscure known only to few people. مینس ہم فار ایگزامپل میں کسی گاؤں میں رہتا ہوں، مجھے کسی دور دریا کے گاؤں میں رہتا ہوں جہاں کوئی نہ شہر ہے، تو مجھے اسی ایریا کے لوگ پہچانیں گے. اف آئی ایم ناٹ اینی پاپولر مینس someone is not popular and he is only fit for his home and he always stay at his home. Some people know him just. اس کے بعد archaic means old fashioned. یہ جو فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو دادا ہیں، گرانڈ فادر ہے، گرانڈ مدر ہے، یہ اولڈ فیشن کے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ جو کہتے ہیں وہ صحیح بھی کہتے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں آج کل وہ کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پائیں، وہ بھی ہاف قسم کی، مینس چڈی اوپر ہو نی سے. یہ کو نہیں اسٹائل ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن فیشن ہے، لیکن ہمارے جو گرانڈ فادر کہتے ہیں no, this is not any fashion, this is the begar of fashion. So archaic ہم یہ ایسے یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہے articulating. articulation means joining, means join. فار ایگزامپل میں نے ایک میٹنگ بنائی، آپ اس میں جوائن ہیں، آپ اس میں اس کے ممبر ہیں تو آپ اس کی میٹنگ کو جوائن کریں گے، ٹھیک. اسپیکنگ کلیئرلی. فار ایگزامپل اسپیکنگ کلیئرلی کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسپیکنگ کلیئرلی مینس آپ کو کہیں پہ اسپیچ دینی ہوگی، مینس آپ انگلش کے ورڈ ایسے بولیں کہ وہ کلیئر مانے کہ جو آپ کے فرنٹ میں بندہ کھڑا ہے، بندہ ہے، اسے آپ کی بات آسانی سے پہنچ سکے. if for example if you are asking question to your teacher, if your English speaking or Urdu speaking is not clear, then how he will get and how he will produce and reply your question. Distinct بولتے ہیں. So speaking clear. اس کے بعد ہے ascertain. ascertain means find out, make sure. فائنڈ آؤٹ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ فار ایگزامپل
یہ بندہ ہمارے گاؤں میں ہے، ہم اسے ڈھونڈیں. لیکن فار ایگزامپل کوئی چور آ گیا یا کوئی مہمان آ گیا، اس سے مینس سردار کہتا ہے کہ دیکھ کے آؤ، فائنڈ آؤٹ مینس تلاش کرنا، تلاش کر کے آؤ یا فائنڈ آؤٹ کر کے آؤ کہ یہ بندہ اسی گھر میں ہے، میک شیور مینس سرٹینٹی کے لیے. اس کے بعد ہے ایسٹیوڈ مینس وائز، مینٹلی شارپ. وہ دماغ کا شارپ تھا، یہ مینٹلی شارپ ہے مینس عقل مند انسان. آپ کو بھی مینس یہ کہا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اف یو آر واکنگ فرام اے اسٹریٹ اور این سٹی یو مسٹ نو کہ کون سے مینس آپ کو ہر چیز پہ نظر ہونی چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون آپ کو دیکھ رہا ہے. فار ایگزامپل سم ون از واچنگ یو، سیئنگ یو ایوری ٹائم اف یو آر گوئنگ آن اے وے، سمجھ لینا کہ اس کا آپ سے کوئی کام ہے یا یہ آپ کی جاسوسی کر رہا ہے. اس لیے مینٹلی شارپ ہونا لازمی ہے. آرگومنٹ انکریز ان سائز آ نمبر مینس نمبر بڑھا دینا، نمبر بڑھ جائے کسی چیز کا سائز میں، ناٹ سائز یا نمبر میں. فار ایگزامپل کس کا ایگزامپل آپ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی چیز پڑی نہیں ہوئی. فار ایگزامپل جیسے ہماری ریلی ہوتی ہے، کاٹ پہ کمپلیٹ نہیں آتی، کمپلیٹ آ گئی مینس ہم دوسری ریلی لے کے آئیں، چادر لے کے آئیں. جب وہ ہم ادھر کیپ کریں گے اوور دی کاٹ، اٹ کین بی انکریز ان سائز ان کمپیئرنگ ٹو دی کاٹ. اسے کہتے ہیں سائز میں انکریز ہونا. اور نمبر میں انکریز ہونا کا مطلب ہے کہ مینس فار ایگزامپل دا نمبر آف اسٹوڈنٹس، کلاس میں بیٹھنے کے لیے 40 اسٹوڈنٹ ہے، نمبر بڑھ گیا 41 ہو گیا 42 ہو گیا، تو اسے کہتے ہیں آرگومنٹ. آرگومنٹ کے علاوہ ہمارے پاس ہے اورل. آپ کو مینس فار ایگزامپل ورڈس ایج سے لکھنے ہوں گے کہ اورل رورل، ایسے لکھیں گے نا تو آپ کا سیکوینس اچھا رہے گا اور دیکھنے والا اور سننے والا آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. اورل مینس تھرو دی سینس آف ہیئرنگ مینس تھرو دی سینس آف ہیئرنگ. اس کے بعد ہے